بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالی قربانی اور تحریک جدید۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، فرمودہ 3 نومبر 2017۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 25 اکتوبر 2023۔ حضور فرماتے ہیں، آج بھی قربانیاں کرنے والوں کو ذاتی تجربات ہوتے ہیں، اور پھر جو وہ قربانیاں کرتے ہیں تو یہ بات ان کے وسائل میں بھی وسعت پیدا کرتی ہے اور ان کے ایمان میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ چنانچہ چند ایک واقعات میں بیان کرتا ہوں۔ کیمرون افریقہ کا ایک ملک ہے۔ وہاں کے مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ وہاں کے ایک معلم ابو بکر صاحب ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک احمدی جو پچھلے سال بے روزگار تھے، عبداللہ ان کا نام ہے، اور اتنے برے حالات تھے کہ اپنی فیملی کو سنبھالنا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ اس حالت میں وہ ایک دن نماز جمعہ پہ آئے۔ نماز جمعہ کے بعد جب سیکریٹری صاحب نے تحریک جدید کے لیے اعلان کیا تو عبداللہ صاحب کے پاس جیب میں 10,000 فرانک صفر تھے۔ انہوں نے اعلان سنتے ہی ساری رقم تحریک جدید کے لیے دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سینٹر میں آئے تو کہنے لگے کہ خدا تعالیٰ نے میرا چندہ قبول کر لیا، اور ایک ہفتے کے اندر ایک پرائیویٹ کمپنی نے مجھے کام دیا ہے، اور میری تنخواہ 1,00,000 فرانک صفر مقرر ہوئی ہے، جو میرے چندے سے 10 گنا زیادہ ہے، اور ہر ماہ مجھے ملے گی۔ یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے اب میں پہلے ماہ کی تنخواہ بھی جماعت کو چندے میں دیتا ہوں۔ اب یہ غریب لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح ان تجربات سے گزارتا ہے، کس طرح برکات سے نوازتا ہے۔ ایک اور مثال بھی ہے۔ کانگو براداویل میں ایک نومبائے احمدی داؤد صاحب ہیں۔ یہ بھی افریقہ کا ملک ہے۔ ان کے تنگ مالی حالات کے پیش نظر ان کو کہا گیا کہ کم از کم ہر جمعہ احمدیہ مسجد میں ادا کرنے آیا کریں۔ جب وہ جمعے پر باقاعدہ ہوئے تو پھر ایک دن جمعے کے بعد انہیں علیحدہ ملاقات میں مالی قربانی کی اہمیت کا بتایا، اور کہا کہ جو کچھ بھی خدا تعالیٰ آپ کو دے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اس کی راہ میں دیں۔ جو کچھ آپ خدا کی راہ میں دیں گے وہ اس سے بڑھ کر لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، پاک کمائی اگر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں لوٹاؤں گا۔ ان کو یہ کہا گیا کہ اس طرح آپ کے تنگ مالی حالات فراغی میں بدل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مبلغ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو واپسی کا کرایہ بھی دیا اور رخصت کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد جمعہ کے لیے آئے تو جمعے کے بعد بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ آپ نے گزشتہ جمعے کو چندوں کی جو تحریک کی تھی تو مسجد سے جانے سے قبل میں نے 100 فرانک صفا چندے کی مد میں ادا کیے تھے۔ چندہ دینے کے بعد میں جیسے ہی گھر پہنچا تو ایک پڑوسی دوست جنہوں نے کچھ مہینوں سے تھوڑی سی جلانے والی لکڑی ہمارے صحن میں رکھی ہوئی تھی، وہ اچانک لکڑی لینے کے لیے آ گئے، اور جاتے ہوئے 4,000 فرانک صفا میرے ہاتھ میں تھما گئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ابھی تو میں چندہ دے کر گھر پہنچا ہی تھا تو ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے 40 گنا بڑھا کر عطا کر دیا۔ اسی طرح تنزانیہ کا امیر صاحب نے لکھا کہ ایک نومبائے عبید کوئی صاحب بیان کرتے ہیں کہ راجگیری میرا پیشہ ہے، اور عرصہ 5 مہینے سے کوئی خاص کام نہیں مل رہا تھا۔ بڑے مشکل حالات تھے، بیوی بچے بھی مشکل سے رہ رہے تھے، بڑا مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن معلم نے چندے کی تحریک کی۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے اور زیادہ پریشانی ہوئی، کیونکہ جو رقم میرے پاس تھی وہ صرف اتنی تھی کہ اس دن کے لیے بیوی بچوں کا بندوبست ہو سکتا تھا۔ جب معلم صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ رقم چندے میں دے دیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ آج میرے بچے کیا کھائیں گے۔ میں یہی سوچ رہا تھا، ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے یہ پیغام ملا کہ کہیں پر تعمیر کا کام ہو رہا ہے، میں فوراً وہاں جا کر پیمائش وغیرہ کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجرت کے طور پر ایڈوانس میں کچھ رقم بھی دی گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ 5 ماہ سے میں مشکل میں دوچار تھا، اور جو ہی اللہ کی راہ میں دیا اس کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس دن سے جب میں نے اللہ کی راہ میں دیا، میرے حالات اب بدل گئے ہیں۔ اب کبھی میں چندہ ترک نہیں کروں گا۔
یہ نومبائن کو بھی اللہ تعالیٰ ان تجربات سے گزارتا ہے۔ مالی افریقہ کا ایک اور ملک ہے۔ وہاں ایک صاحب لاسینا صاحب ہیں۔ ان کو 3-4 سال پہلے بیعت کی توفیق ملی۔ انہوں نے اپنی معمولی آمد سے 500 فرانک صفا چندہ دے دیا اور کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں شمولیت اور چندہ جات کی ادائیگی سے پہلے کاروبار ٹھیک نہیں تھا، لیکن چندے کی برکت سے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت ڈالی ہے، اور اب اللہ کے فضل سے وہ موسی بھی ہیں۔ پہلے انہوں نے تحریک جدید میں 500 چندہ دیا تھا، اور اب اس وقت وہ 500 کے بجائے 35,000 فرانک صفا ماہوار چندہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے غیر احمدی دوست ان کے کاروبار میں اضافے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت ان کی مالی مدد کر رہی ہے۔ فرانس سے ایک نومبائی حمزہ صاحب لکھتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد جب مجھے جماعت میں چندے کے نظام کا پتہ چلا تو اس وقت میرے مالی حالات بہت کمزور تھے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ مجھے بعض احمدی دوستوں نے بتایا کہ چندے میں بڑی برکت ہے، خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میرے پاس 60 یورو تھے۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چندہ دیتا ہوں، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہتے ہیں ابھی چندہ دیے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ میری بینک سٹیٹمنٹ گھر پر آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے اکاؤنٹ میں کہیں سے 600 یورو آئے ہیں۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حکومت نے میرے 600 یورو دینے تھے جو پہلے ان کے ریکارڈ میں نہیں تھے۔ اس طرح جو رقم میں نے چندے میں دی تھی اللہ تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا کر مجھے واپس کر دی، جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ احمد ثانی صاحب ڈوڈوما ریجن سے تعلق رکھتے ہیں اور موسی بھی ہیں۔ انہوں نے اپنا وعدہ 50,000 شلنگ لکھوایا تھا جو بہت پہلے پورا ادا کر دیا تھا۔ پھر گزشتہ ماہ انہوں نے خواب میں مجھے دیکھا کہ میں ان کے گھر گیا ہوں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ زمین سے سونا نکالنے کا کام آپ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی حضور، لیکن یہ کام ٹھیک نہیں چل رہا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی کہیں سے یہ آواز آئی کہ تحریک جدید کا چندہ بڑھاؤ۔ ثانی صاحب جو ہیں یہ حکمت کا دیسی دوائیوں کا بھی کام کرتے ہیں، بڑے ماہر ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں غیر معمولی برکت ڈالی، اور گزشتہ 1 ماہ سے دور دور سے ان کے پاس مریض آنے لگے، اور آمد میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا۔ اور کہتے ہیں اس خواب کے بعد گزشتہ 1 ماہ میں انہوں نے مزید 4,27,000 شلنگ سے زیادہ تحریک جدید کا چندہ ادا کیا، اور اپنے ریجن میں اب وہ سب سے زیادہ چندہ ادا کرنے والے ہیں۔ انڈیا بنگلور کے ایک مخلص نوجوان بے روزگار تھے، اور نوکری نہ ہونے کی وجہ سے گھر کی ماہوار قسط بھی ادا نہیں کر سک رہے تھے۔ تحریک جدید کے انسپکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، لیکن جب سیکریٹری صاحب نے مجھے ان کے حالات بتائے تو میں خاموش ہو گیا اور کوئی بات نہیں کی، لیکن موصوف نے خود ہی مجھے پوچھا آپ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اس پر میں نے کہا کہ مجھے پہلے آپ کے حالات کا پوری طرح علم نہیں تھا، تو آپ سے 1,00,000 روپیہ چندہ تحریک جدید کا وعدہ لینے کا ارادہ تھا، لیکن اب آپ کے حالات کا پتہ لگا ہے تو میں خاموش ہو گیا۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو چاہیں لکھوا دیں۔ اس پر موصوف نے کہا کہ آپ 1,00,000 روپے کا وعدہ لکھ لیں، اور کہتے ہیں میں بہرحال اللہ پر توکل کرتا ہوں، انشاءاللہ ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، دوبارہ ان کو ملازمت مل گئی، اور بہت اعلیٰ ملازمت ملی، اور انہوں نے پچھلے سال کا بھی اور اس سال کا بھی 2 سال کا وعدہ بھی ادا کر دیا۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔